أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے بارے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شیب ابی طالب سے رہائی کے بعد سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر تبلیغ کرنے کا پروگرام بنایا۔ طائف مکہ سے جنوب مشرق کی طرف قریباً 60 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ یہ شہر باغات اور زراعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ طائف والے بھی بت پرست لوگ تھے۔ لات نامی بت کی وہاں بہت پوجا ہوا کرتی تھی۔ عرب کے دور دراز علاقوں سے لات نامی بت کی زیارت اور پرستش کے لیے لوگ طائف آیا کرتے تھے۔ مکہ والوں کی طائف والوں سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ مکہ والوں کی وہاں جائیدادیں اور باغات وغیرہ بھی تھے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے رؤساء سے انفرادی ملاقاتیں کی اور وہاں کے بڑے سردار سے بھی ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کو اور طائف کے رؤساء کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ طائف کے بڑے سردار کو یہ خطرہ پیدا ہوا مبادا کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر غور کریں۔ اس نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف چھوڑنے کا کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہونے لگے تو اس بڑے سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طائف کے اوباش لڑکوں کو ابارا۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر سے نکلے اور سڑک پر آئے تو ان اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے بری طرح زخمی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گر گئے تو ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ دے کر کھڑا کیا اور پھر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ کئی میل تک ان اوباش لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سلسلہ جاری رکھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر مکہ کے ایک رئیس عتبہ کا باغ تھا۔ اس وقت عتبہ اور شیبہ دونوں اپنے باغ میں موجود تھے۔ جب سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کی طرف چلنا شروع کیا تب اوباش لوگ واپس ہوئے۔ عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو شاید رشتہ داری کی وجہ سے یا قومی احساس کی وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمدردی پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایک بڑی پلیٹ میں انگور رکھے اور اپنے غلام عداس سے کہا کہ وہ ان 2 مسافروں کو یہ انگور دے آئے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر بھی اس غلام کو تبلیغ کی اور اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ غلام اپنے مالک کی طرف واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ تعالیٰ کے حضور بڑی لجاجت کے ساتھ دعا کی۔ اس دعا کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے میرے رب، میں تیرے پاس اپنی کمزوریوں اور اپنے سامانوں کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں اپنے حقیر ہونے کی شکایت کرتا ہوں۔ تو غریبوں اور کمزوروں کا خدا ہے۔
اور تو میرا بھی خدا ہے۔ تو مجھے کس کے ہاتھوں میں چھوڑے گا؟ کیا اجنبیوں کے ہاتھوں میں جو مجھے ادھر ادھر دھکیلتے پھریں گے، یا اس دشمن کے ہاتھ میں جو میرے وطن میں مجھ پر غالب ہے؟ اگر تیرا غضب مجھ پر نہیں تو مجھے ان دشمنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیرا رحم میرے ساتھ ہے اور تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے چہرہ کی روشنی میں پناہ چاہتا ہوں۔ یہ تیرا ہی کام ہے کہ تو تاریکی کو دنیا سے بھگا دے اور اس دنیا اور اگلی دنیا میں امن بخشے۔ تیرا غصہ اور تیری غیرت مجھ پر نہ بھڑکیں۔ تو اگر ناراض بھی ہوتا ہے تو اس لیے کہ پھر خوشی کا اظہار کرے۔ اور تیرے سوا کوئی حقیقی طاقت اور کوئی حقیقی پناہ کی جگہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف واپسی کا سفر اختیار کیا، اور راستہ میں نخلا نامی مقام پر چند یوم ٹھہرنے کے بعد پھر مکہ کی طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں غار حرا کے مقام پر پہنچے اور وہاں تھوڑا سا توقف کیا، اور مکہ میں اپنے گھر تک سلامتی کے ساتھ پہنچنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر مندی اپنے خلاف مکہ میں روسائے قریش کی شدید دشمنی کے پس منظر میں تھی۔ امر واقعہ یہ تھا کہ طائف والوں نے نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اللہ کے پیغام کو نہ سنا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام حالات سے آگاہی ہوئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو جائے۔ مکہ کے شرفاء میں اس وقت ایک نہایت شریف آدمی مطعم بن عدی تھا۔ گو اس نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا کہ آپ مکہ میں اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جائے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی شریف آدمی سے کسی مدد کی درخواست کی جائے تو وہ ضرور مدد کیا کرتے تھے۔ سامعین و ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام مطعم بن عدی کو ملا تو اس نے اپنے بیٹوں اور دیگر رشتہ داروں کو بلایا۔ وہ خود اور اس کے بیٹے اور اس کے رشتہ دار ہتھیار لگائے ہوئے کعبہ کے پاس آ کھڑے ہوئے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کعبہ کا طواف کیا، اور پھر وہاں سے مطعم بن عدی اور اس کی اولاد اور اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تلواروں کے سایہ میں اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ راستہ میں ابو جہل نے مطعم کو اس حالت میں دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگا کہ کیا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پناہ دی ہے اور یا اس کے تابع ہو گئے ہو؟ مطعم نے کہا کہ میں تابع نہیں ہوں، صرف پناہ دینے والا ہوں۔ اس پر ابو جہل نے کہا اچھا، پھر کوئی حرج نہیں۔ مطعم بن عدی کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اس کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ اس کی وفات پر شاعر رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس احسان کی وجہ سے ان کی مدح میں بڑے زوردار اشعار کہے، اور وہ اشعار آج تک حضرت حسان بن ثابت کے دیوان میں محفوظ چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف اور وہاں پیش آنے والا یہ انتہائی سخت ترین واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانے کا ایک عظیم المثال واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا محض اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ بتوں کی پرستش کرنے والوں کے شہر میں دعوت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پیش آنے والے انتہائی گندے سلوک اور اذیتوں کے خلاف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت، عزم و ہمت اور استقلال جیسی عظیم اخلاق کا عظیم المثال نمونہ قائم فرمایا۔ ایک حدیث میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جنگ احد والے دن سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑی بڑی سخت گھڑیاں دیکھنی پڑی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے حالات سنائے اور فرمایا کہ ان انتہائی تکلیف دہ گھڑیوں میں پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تو شہر طائف کے پہلو کے پہاڑوں کو ان لوگوں پر الٹا کر ان کو تہس نہس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو خدائے واحد کی پرستش کریں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔